آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم حق پر ہو تو پھر ڈٹ جاؤ. نماز پڑھنی شروع کی ہے غلط نہیں ہے, داڑھی رکھی ہے غلط نہیں ہے, روزے رکھنے شروع کیے غلط نہیں ہے, سود چھوڑا ہے, حرام کھانا چھوڑا ہے غلط نہیں ہے. فرمایا اب اس پر تم ڈٹ جاؤ, جتنے مرضی طوفان آ جائیں تمہارے پاؤں کے اندر ذرا سی لغزش نہیں آنی چاہیے. اس کو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. فرمایا جو کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم ہو جائے, فرمایا اس پر فرشتے اتر رہے, دنیا میں ہی اس کو جنتی کی بشارت دے دے. دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا حالات کیسے بھی ہو جائے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, بے صبرا نہیں ہونا. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم واہ ویلا شروع کر دیں, آئے ربا میں ہی رہ گیا سا, میرا ککھ نہیں چھڑیا تو معاذ اللہ کفریہ کلمات تک یا اللہ سارتے ظلم کر دیتا ہے. رب کو ظالم کرنا یہ کفر ہے. آپ نے اتنے بڑے امتحان کے اندر بے صبری کا مظاہرہ, آپ کے کسی خاندان کے بچے نے بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا, صبر اور استقامت کے پہاڑ بنے رہے. اور تیسرا جو سبق دیا وہ یہ کہ حالات کیسے بھی آ جائیں نماز کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے کہا یار تم نماز پڑھا کرو جماعت سے, وہ کہنا ہے حافظ جی ساڈی محلے چ دشمنداری ہے, میں ڈر لگتا ہے اس واسطے میں نہیں جاتا. میں نے کہا اچھا. ایک بندے سے کہا بھائی تم نماز پڑھنے جایا کرو, وہ کہتا جی کار بھوک ہوئے تے کیویں نماز پڑھی جاندی ہے, کار بچے بیمار نے میں کیویں نماز پڑھا, بچیاں واسطے کھان واسطے کچھ نہیں کیا میں نماز پڑھا. میں نے کہا قیامت کے روز اگر امام حسین کی مثال سامنے پیش کر دی گئی پھر کہاں منہ لے کے جاؤ گے. ارے یہاں بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, بیماری بھی ہے, خوف بھی ہے, لیکن اس کے باوجود خیمے میں سے اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, نمازیں ادا ہو رہی ہیں, قضا نہیں ہو رہی. آج ہمیں ذرا سا مسئلہ مان جائے نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ارے نماز کے اندر تو شفا ہے, نماز پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے, اور رب راضی ہو جائے تو سارے مسئلے سیدھے ہو جاتے ہیں, اور رب ناراض ہو جائے تو بنے کام بھی جاتے ہیں. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.